جنتی، ان کی اماں جان جنتی. وہ لوگوں سنا یار، آخری جملہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے حسین سے پیار کر لیا وہ پیار کرنے والا بھی جڑا جنتی بننا چاہتا ہے گج کے آنکھوں سبحان اللہ. یہاں بس نہیں فرمائی، میرے آقا نے فرمایا وہ محب ہی فی الجنہ. اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں علی پاک کے اگلے علی پاک سے محبت کرتا ہوں الحمدللہ، آل پاک سے میں پیار کرتا ہوں. تو یار میں تو جنتی ہوں، مجھے پتا ہے میں جنتی ہوں. آپ بھی اگر پیار کرتے ہیں تو آپ بھی جنتی ہیں. لیکن اگلی بات سنو، میرے آقا نے فرمایا وہ محب ہی فی الجنہ، فرمایا جس نے تو میرے حسین سے پیار کر لیا، ارے وہ تو جنتی ہے. پر جس نے اس کے پیار کرنے والے سے پیار کر لیا نا وہ بھی جنتی بن جاتا. ایک باری اٹھ کے ذرا میں نے دکھاؤ حضرت. جدو مکیوں مدینے آئے نا سرکار، جدو مکیوں مدینے سرکار تشریف لے آئے تو خدا دی قسم صحابہ کرام اٹھ کے میرے نبی دا استقبال کیتا سی. وہ منظر ذرا یاد کر کے میرے پاک نبی دی آل دا استقبال کرنے واسطے نعرہ تکبیر، اوے ہن چا صحیح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سرکار دی عمر پاک تے چھوٹی پاک ہے، بیٹھ جا تشریف فرما رکھو. سرکار دی عمر پاک تے چھوٹی ہے، لیکن جدو تسی خطاب سنو گے نا تو یقین مانو ایک تے آل نے، آل نبی نے، اولاد علی نے، تے انہاں دی حوصلہ افزائی کرنا تہاڈا کام ہے. کیونکہ فیصل آباد تو تشریف لے آئے ہاں سرکار دے نال، میں غلام تے نوکر بن کے سرکار دی بارگاہ دے اندر میں تشریف حاضر ہویا ہاں. اس واسطے بھائی میرے سرکار نو کہنا نہ پئے کہ یار تسی تے بڑے میں چاہاں گا پاویں بزرگ ہے، پاویں نوجوان ہے، پاویں بچہ ہے، جے میرے سرکار نے ایک باری کہتا نا کہ سبحان اللہ، تو جے تسی چپ بیٹھے رہ گئے نا او نے تانوں چپ کرا دینا جے میں تانوں دس دتا ہے. تے ہن گج کے کہو ذرا سبحان اللہ. حضور پیر سید حذیفہ برہان گیلانی شاہ صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور، صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کے محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام مدینے کے تائیدار، مدینہ لجپال، بے مثل و بے مثال جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر، ان پر درود و سلام. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنے محبوب کی محفل میں آنے کے لیے چن لیا. تو آج میں نے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد تحقیق، قد یعنی تحقیق، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری طرف اللہ کا نور آ گیا، تحقیق تمہاری طرف آ گیا اللہ کا نور. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تحقیق تمہاری طرف آ گیا اللہ کا نور. اب مفسرین کرام نے جب اس آیت مبارکہ کی تشریح کی، یعنی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا، تو ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، میرے آقا کی ذات ہے اس نور سے مراد. تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تحقیق تمہاری طرف میرا حبیب آ گیا. تو اس آیت مبارکہ میں جو توجہ کرنے والی بات ہے، جو سوچنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں تمہاری طرف آ گیا اللہ کا نور، یعنی میرا نور تمہاری طرف آ گیا.
اب جو سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آقا تو وہ ہے جو پہلے موجود ہو، آقا تو وہ ہے نا جو پہلے موجود ہو. جیسے آپ لوگ اپنے گھر پہ موجود تھے، آپ لوگ کہیں نہ کہیں موجود تھے، کوئی اپنی حویلی میں، کوئی اپنے گھر پہ، کوئی اپنے ڈیرے پہ، کوئی کھیتوں پہ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موجود تھا. تو وہاں موجود تھا تو اس محفل میں آئی نا. اسی طرح میں کہیں موجود تھا، میں اپنے گھر پہ تھا تو اپنے گھر سے ادھر اس محفل میں تشریف لایا نا. تو پتہ یہ چلا کہ آقا وہ ہے جو پہلے موجود ہو. میں اپنی بات کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ سنا کے کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا تشریف فرما کے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے اور اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل، اے جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ کسی سے پوچھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، فوری بتائے گا کہ میری عمر اتنی ہے. اپنی اپنی عمر کے حساب سے کوئی کہے گا 20 سال، کوئی 30، کوئی 24، کوئی 25. اپنی اپنی عمر کے مطابق وہ اپنی اپنی عمر بتائے گا. لیکن جبرائیل علیہ السلام سے میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. جبرائیل سوچنے لگے. تو میرے آقا نے فرمایا بتاؤ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب سے ہاتھ باندھے، ادب سے گزارش کرنے لگے، اے میرے آقا، اے حبیب خدا، مجھے اپنی عمر نہیں پتا، میں اپنی عمر نہیں جانتا. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ حجاب وحدت میں سے 70,000 سال بعد ایک نور کا ستارہ ظاہر ہوتا تھا. 70,000 سال بعد حجاب وحدت میں سے ایک نور کا ایک ستارہ ظاہر ہوا کرتا تھا، ایک ستارہ ظاہر ہوتا تھا، ایک تارہ ظاہر ہوا کرتا تھا. اس 70,000 سال بعد ظاہر ہونے والے ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب 70,000 سال بعد ظاہر ہونے والے ستارے کو جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب جبریل کی عمر کا اندازہ لگانے لگے. ایک سال میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، 365 دن ہوتے ہیں. تو سوچیں 10 سال میں کتنے دن ہوتے ہوں گے، تو سوچیں 1000 سال میں کتنے دن ہوتے ہوں گے، 70,000 سال میں کتنے دن ہوتے ہوں گے. ابھی 70,000 سال کو 72,000 مرتبہ ملٹیپلائی کیا جائے تو پتا چلے کہ جبریل کی عمر کتنی ہے. مگر کیلکولیٹر کی کیلکولیشن بالکل جواب دے جائے گی اور میتھ کے سارے فارمولے تھک ہار جائیں گے، لیکن جبریل کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ابھی جبریل نے 72,000 مرتبہ اس نور کے ستارے کو دیکھا ہے، اس سے کتنی دیر پہلے کا نکل رہا ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا. اب میرے آقا نے فرمایا جبریل تم نے جس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے کیا تم جانتے ہو کہ ستارہ کون ہے، وہ نور کا ستارہ کون ہے، کیا تم جانتے ہو. جبریل نے کہا نہیں آقا میں نہیں جانتا. میرے آقا نے فرمایا پھر سنو، وہ 72,000 مرتبہ جو ستارہ تم نے دیکھا ہے وہ 70,000 سال بعد حجاب وحدت سے ظاہر ہونے والا نور کا ستارہ میں محمد خود ہی تھا. سبحان اللہ، نعرہ رسالت. 72,000 مرتبہ تم نے جو ستارہ دیکھا ہے وہ ستارہ میں محمد خود ہی تھا. سبحان اللہ. تو اس وقت میں جملہ بولتے چلیں جو اپنے دنیا میں ہونے سے پہلے، جو اپنے دنیا میں آنے سے پہلے، جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنا وجود رکھتا ہو اسے حسنین کا نانا کہتے ہیں، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو میرے آقا دنیا میں آنے سے پہلے اپنا وجود رکھتے تھے. جب میرے آقا دنیا میں آئے کائنات روشن ہو گئی، کائنات روشن ہو گئی. جب میرے آقا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی جھولی میں آئے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے دونوں جہاں روشن ہوتے ہوئے. اب میرے آقا جب دنیا میں آئے تو دکھ مٹ گئے، ہر طرف خوشیاں آ گئی، بہاریں آ گئی، بہاریں دنیا پہ ہر پھول کھل گیا. کائنات جہالت کے اندھیرے میں ڈھکی ہوئی تھی، گم ہوئی تھی. میرے آقا نے دنیا میں آ کر نور کے اجالے سے کائنات کو روشن کیا. میرے آقا کی آمد کی خوشی ہر کلی، ہر پھول، کائنات ذرے ذرے نے منائی. یہاں تک کہ میرے آقا کی آمد کی خوشی حروف تہجی نے بھی منائی. انہوں نے اپنے انداز میں میرے آقا کی آمد
आमद की खुशी मनाते हुए क्या कहा? क्या कहा? हरूफ तहकी मेरे आका की आमद की खुशी मनाते हुए कहते हैं, अलिफ ने कहा, क्या कहा? अलिफ ने कहा अल्लाह का नूर आ गया। कहिए जरा सुभान अल्लाह। अलिफ ने कहा अल्लाह का नूर आ गया। बे ने कहा बेसहारों का सहारा आ गया। बे ने कहा बेसहारों का सहारा आ गया। पे ने कहा पासबाने दो आलम आ गया। ते ने कहा ताजदारे मदीना आ गए। से ने कहा सरवते कौनो मका आ गए। जीम ने कहा जन्नत के वाली आ गए। जीम ने कहा जन्नत के वाली आ गए। हे ने कहा हबीब खुदा आ गए। फे ने कहा खातमुल अंबिया आ गए। दाल ने कहा दुखियों के दुख मिटाने वाले आ गए। दाल ने कहा दुखियों के दुख मिटाने वाले आ गए। जाल ने कहा ज़ाते हक के प्यारे आ गए। जाल ने कहा ज़ाते हक के प्यारे आ गए। रे ने कहा रहमतल लिल आलमीन आ गए। जे ने कहा ज़हरा बतूल के बाबा आ गए। सीन ने कहा सरवरे अंबिया आ गए। शीन ने कहा शाहे अर्ज़ो समा आ गए। स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ गए। स्वाद ने कहा सादिको अमीन आ गए। दुआत ने कहा आज सामने जन्नत आ गई। दुआ ने कहा तलअते नूरे खुदा आ गए। दुआ ने कहा तलअते नूरे खुदा आ गए। दुआ ने कहा ज़ुल्मत को मिटाने वाले आ गए। ऐन ने कहा इश्क़ इलाही के तर्जुमान आ गए। ऐन ने कहा इश्क़ इलाही के तर्जुमान आ गए। वैन ने कहा गायब को जानने वाले आ गए। फे ने कहा फ़िक्र व अनायत की सरापा तस्वीर आ गई। फे ने कहा फ़िक्र व अनायत की सरापा तस्वीर आ गई। काफ ने कहा कासिम कौसर आ गए। काफ ने कहा कासिम कौसर आ गए। काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए। काफ ने कहा कासिम कौसर आ गए। काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए। लाम ने कहा लुत्फ़ व अनायत आ गए। मीम ने कहा मुहस्सिन इंसानियत आ गए। नून ने कहा आज नूरे अज़ल आ गए। नून ने कहा आज नूरे अज़ल आ गए। वाव ने बदुहा वाले मुखड़े पे खुरदाते हुए कहा, क्या कहा? वाव झूठ झूठ के कह रही है आज बजहियत तख्लीक़े कायनात आ गए। हे ने कहा आज हादी कौनो मका आ गए। दोनों ये मेरे आका की आमद की खुशी में एक दूसरे को गले मिलते हुए, मेरे आका की आमद की खुशी में नारे लगाते हुए, मेरे आका की आमद की खुशी मनाते हुए दोनों एक दूसरे को कह रही है आज यसरफ को मदीना बनाने वाले आ गए। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत। पहले अर्ज कीता सुनो यार, कायनात विच बड़े बड़े उलमा होंगे, बड़े बड़े उलमा होंगे, लेकिन खुदा दी कसम मैं एक जुमला बोलता हूं ना, कायनात के उलमा को एक पलड़े में रख दो, सैयद के एक बच्चे को नहीं बल्कि सैयद के एक बाल के सर के बाल को एक पलड़े में रखो, खुदा की इज्जत की कसम सारी कायनात हौली है, सैयद दा वाल भारा है ते हत्थां नूं लहरा के सैयद नूं जरा दात दे के कहो ना सुभान अल्लाह, नारे रिसालत। ओ सरकार दे कमी बैठो, नारे रिसालत। ये ने कहा यसरफ को मदीना बनाने वाले आ गए। मेरे आका की आमद की खुशी कायनात के जर्रे जर्रे ने मनाई, यहाँ तक कि हरीफ तहजीर में मेरे आका की खुशी मनाई। तो अब फिर इस वक्त में मेरा दिल कहता है सब मिलके पढ़ते चलिए। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, सब खुशियाँ मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो, उठो गम के मारो चलो बेसहारो, सब ईदे मनाओ हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया,
रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे शहनशाह हो, अरे बादशाह हो, अरे शहनशाह हो, सब निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। तो पता ये चला कि मेरे आका की आमद की खुशी कायनात के जर्रे अगर दिल कर रहा है तो मेरे आका को मेरे अल्लाह ने कैसे तख्लीक किया ये ना बताता चले। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को, अपने हबीब को, अपने प्यारे को कैसे बनाया, कैसे तख्लीक किया ये बताता ना चलूं। मैं अपनी बात एक मिसाल देकर समझाना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम तमाम नबियों के बाप, तमाम कौमों के बाप यानी औलाद आदम यानी हम सब के बाप, हम सब के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। किस चीज से? किस चीज से? मिट्टी से। सारी कायनात के जो बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया। यानी पता ये चला कि मिट्टी का वजूद था, मिट्टी का वजूद कायनात में था। यानी यूं कि कायनात थी, मिट्टी थी तो आदम अलैहिस्सलाम बने ना। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, फरिश्तों को नूर से बनाया। नूर कायनात में नूर का वजूद था तो फरिश्ते बने ना। यानी नूर था तो फरिश्ते बने। आदम अलैहिस्सलाम बने मिट्टी से, मिट्टी का वजूद था तो आदम अलैहिस्सलाम बने। तमाम फरिश्ते बने नूर से, नूर का वजूद था तो फरिश्ते बने। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से बनाया। किस चीज से? आग से, आग से। अब आग का भी वजूद था तो फरिश्ते बने, तो जिन्नात बने ना। यानी जिन्नात बने आग से। पता ये चला कि आदम अलैहिस्सलाम बने मिट्टी से, फरिश्ते बने नूर से और जिन्नात बने आग से। अब एक दिन मेरे आका तशरीफ फरमा है, सहाबा का झुमट लगा हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ फरमा है, उमर फारूक भी तशरीफ फरमा है, हजरत उस्मान गनी भी तशरीफ फरमा है, मौला अली शेर खुदा भी तशरीफ फरमा है। मेरे आका के सहाबा तशरीफ फरमा है और मेरे आका भी तशरीफ फरमा है। अचानक मेरे आका के सहाबी उठे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे हैं। उसके कहने लगे कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए मेरे आका, ए अल्लाह के महबूब, ए हबीबे खुदा, ए महबूबे खुदा, मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको कैसे बनाया? अल्लाह ताला ने आपको बनाया तो बनाया कैसे? मेरे आका फरमाते हैं ए जाबिर सुन फिर अल्लाह ने हमें कैसे बनाया। जाबिर अब्दुल्ला अंसारी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं कि मेरे आका अल्लाह ताला ने आपको किस चीज से बनाया, कैसे बनाया, किस चीज से बनाया? मेरे आका फरमाते हैं जाबिर सुन फिर हमें किस चीज से बनाया। मेरे आका फरमाते हैं कि कायनात में कुछ ना था, यहाँ तक कि ये कायनात ही न थे तब भी हम थे। ये कायनात ही न थी तब भी हम थे, कायनात में कोई चीज न थी तब भी हम थे। मेरे आका ने फरमाया न आग थी, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवा थी, न जन्नत थी, न दोस्त थी, न सूरज था, न चांद था, न सितारे थे। ये कायनात ही न थी तब भी हम थे। मेरे आका ने फरमाया कि तब भी हम थे। मेरा दिल करता है कुछ यूं ना पढ़ते चले कि न आग थी न उसकी गर्मी, मेरे आका तब भी थे। न आग थी न उसकी गर्मी पर मेरे आका थे। न आग थी न उसकी गर्मी पर मेरे आका थे। न हवा थी न उसकी तेजी पर मेरे आका थे। न पानी था न उसकी तेजी पर मेरे आका थे। न जन्नत थी न उसकी खूबसूरती पर मेरे आका थे। न दोज़ख थी न उसके अंगारे पर मेरे आका थे। न सूरज था न उसकी रोशनी पर मेरे आका थे। न चांद था न उसकी चांदनी पर मेरे आका थे। न चांद था न उसकी चांदनी पर मेरे आका थे। न सितारे थे न चमक पर मेरे आका थे। नारा रिसालत।
پر میرے آقا تھے، نہ جبرائیل تھا، نہ اسرائیل تھا، نہ میکائیل تھا، نہ اسرافیل تھا، نہ پہلا آسمان، نہ ساتوں آسمان تھے، نہ ساتوں زمینیں تھی، نہ سدرۃ المنتہا تھی، نہ اس کی بلندیاں تھی، پر میرے آقا تھے۔ نہ سدرۃ المنتہا تھی، نہ اس کی بلندیاں، پر میرے آقا تھے۔ نہ تحت الثری تھی، نہ اس کی پستیاں، پر میرے آقا تھے۔ نہ فرشتے تھے، نہ ان کی بندگیاں، پر میرے آقا تھے۔ نہ حوریں تھے، نہ ان کی خوبصورتیاں، پر میرے آقا تھے۔ نہ جنت تھی، نہ اس کی بہاریں، پر میرے آقا تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات میں کچھ نہ تھا، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ نباتات تھے، نہ حیوانات تھے، نہ جبلات تھے۔ کائنات ہی نہ تھی، کائنات میں کچھ نہ تھا، یہ کائنات ہی نہ تھی۔ بس یوں کہہ لیجئے وہ عرش والا خدا تھا اور وہ مدینے والا مصطفیٰ۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور جو سیدی گفتگو سن کے چا ساری آنکھوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کچ وج کے آنکھوں نعرہ رسالت۔ کائنات میں کچھ نہ تھا، میرے آقا نے فرمایا تب بھی ہم تھے۔ تب پھر سوال میرے آقا بنے تو بنے کیسے؟ کیسے بنے؟ پھر سنیے، ایک مرتبہ خالق کائنات اکیلا رہا۔ کتنی دیر اکیلا رہا؟ کتنے سال، کتنے برس، کتنی 100 صدیاں، کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک دن خالق کائنات، ایک مرتبہ خالق کائنات کے دل میں خیال آیا۔ اللہ کا دل نہیں ہے، یوں کہہ لیجیے اس بے دل کے دل میں خیال آیا۔ ایک مرتبہ اس بے دل کے دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کوئی تو ہو جو مجھے رحمان کہے، کوئی تو ہو جو مجھے رحمان کہے، کوئی تو ہو جو مجھے رحیم کہے، کوئی تو ہو جو مجھے مالک کہے، مجھے رؤوف الرحیم کہے، کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، کوئی تو ہو جو مجھے لا الہ الا اللہ کہے اور نو سے محمد رسول اللہ۔ کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، میں اس کا ذکر کروں، کوئی تو ہو جو مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کروں، کوئی تو ہو جو میرا ہو جائے، میں اس کا ہو جاؤں، کوئی تو ہو جو مجھے میرا نام پکارے، میں اس کا نام پکاروں، کوئی تو ہو جو میرے نام کے ڈنکے بجائے، میں اس کے نام کے ڈنکے بجاؤں، کوئی تو ہو جو مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کروں، کوئی تو ہو جو مجھے اللہ کہے اور میں اسے محمد رسول اللہ۔ بس یوں کہہ لیجیے ایک مرتبہ اس بے دل کے دل میں محبت پیدا ہوئی، اور اس محبت کے صلے میں میرے اللہ نے اپنے محبوب کو بنا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام بنے مٹی سے، جو مٹی سے بنے اسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں جملہ بولنے لگا توجہ کیجئے گا، جو مٹی سے بنے اسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں، جو نور سے بنے اسے فرشتہ کہتے ہیں، جو آگ سے بنے اسے جنات کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو آگ سے بنے اسے جنات کہتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں جو خالق کائنات کی محبت سے بنے اسے محمد مصطفیٰ۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے میرے سیدی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور جنہیں اجے تک ہاتھ نہیں چکیا ہون چک لے، نعرہ رسالت۔ پر جو خالق کائنات کی محبت سے بنے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، کہتے جیا کوئی نہیں۔ سب مل کے محبت سے پڑھیے، مصطفیٰ خیر الورا، کہتے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا۔ میں سید کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ شاہ جی معذرت، میرے سرکار جب ادھر سے جلوس آیا تھا نا تو میرے سرکار نے ایک نعرہ لگایا تھا، کسی کو اگر یاد ہو تو میرے سرکار فرما رہے تھے میرے نبی کے جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کے جیسا۔ میرے سرکار بھی یہی فرما رہے ہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا، بولو بولو تیرے جیا۔ او یار اسی مصطفیٰ دے کمی، اسی مصطفیٰ دے نوکر، اسی مصطفیٰ دے غلام، کوئی کسے دا غلام، کوئی کسے دا غلام، اسی مصطفیٰ دے غلام، میرے نبی کے جیسا۔ وہ بولو یار کوئی نہیں، کوئی نہیں، دو باری کہنا ہے، میرے نبی کے جیسا۔ اجے نہیں چاہتا ہی میرے نبی کے جیسا۔ وہ جو پچھلے میرے بھائی بیٹھے ہوئی آکو میرے نبی کے جیسا۔
अगर कोई मानता है कोई मेरे नबी जो वर्गा कोई हो रहा है चुप बैठा रहे, लेकिन जड़ा आंदा है ना मेरे नबी के जैसा कोई नहीं हो तो बोले और मेरे नबी के जैसा कोई नहीं, मेरे नबी के जैसा कोई नहीं, मेरे नबी के जैसा मेरे आका जैसा मेरे हुजूर जैसा और मेरे हसनैन के नाना जैसा। तो मैं हुण एक गल होर कहन लगा, ओ मेरे सैयदा जैसा कोई मेरे सैयदों जैसा कोई नहीं। मुस्तफा या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा आका तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया सोहना तेरे जया सोहना तेरे जया कोई नहीं, तेरे जया सोहना नबी लबां ते ताज होवे कोई, तेरे जया सोहना नबी लबां ते ताज होवे कोई, सानू ते है बस ना पता आका तेरे जया कोई नहीं, सोना तेरे जया कोई नहीं। तो पता ये चला कि मेरे आका बने खालिक कायनात की मोहब्बत। अब मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी तख्लीक को इतना प्यारा इतना सोहना बनाया कि मेरे अल्लाह ने अपनी कुदरत के अपनी तमाम कुदरत के जोबन से मेरे अपने महबूब को देखना शुरू किया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि बनाने के बाद देखना शुरू किया। अल्लाह अपने महबूब को देख रहा है, यूं कह लीजिए इस नजर ने उस नजर को नजर भर के देखा तो ये नजर उस नजर की नजर हो गई। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी तख्लीक को देखना शुरू किया, अपनी पूरी कुदरत के जोबन से देखना शुरू किया। एक दिन गुजर गया, महबूब को देख रहा है देख रहा है। एक हफ्ता गुजर गया, 7 दिन, एक हफ्ता गुजर गया, देख रहा है, बस देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। एक माह यानी 30 दिन गुजर गए, अल्लाह अपने महबूब को देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, अल्लाह अपने महबूब को बस देखी जा रहा है। देखते देखते 100 साल गुजर गए, 100 साल गुजर गए। देखा कि अल्लाह अपने महबूब को देखी जा रहा है, देखी जा रहा है। अब पूछे अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी देर देखा होगा, कितनी देर देखा होगा। कोई इंसान कोई बंदा कोई चीज बनाता है, इसको देखता है, 1 मरतबा देखे, 2 मरतबा देखे, 3 मरतबा देखे, हत्ता के 5 मरतबा देखेगा, फिर थक जाएगा, बस ठीक है मैं नहीं बनाई। आखिर बस ये कहना है कि मैं नहीं बनाई, मुझे पता है मैं देख ली। लेकिन अल्लाह अपने महबूब को देख रहा है, बस देख रहा है और देखी जा रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब को 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि पूरे 12,000 साल लगातार देखता ही रहा, देखता ही रहा। अल्लाह अपने महबूब को 12,000 साल बस देखता ही रहा, बस देखता ही रहा। अब अल्लाह अपने महबूब को देखता ही रहा। अब एक मिनट रुके, यहाँ पर रुके जरा। मैं अल्लाह ने अपने महबूब को इतना सोहना बनाया, तो क्या सरकार के हुस्न की थोड़ी सी झलक न दिखाते चले। फिर मेरे आका तशरीफ फरमा है, मेरे आका तशरीफ फरमा है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए हैं तो मेरे आका ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जिब्राइल ने कहा ऐ मेरे कायनात की सारी कायनात का इल्म आपको है, अब दोनों जहां का आलम जानते हैं कि क्या हो रहा है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मेरा कहना फरमाया मुझे बताओ मैं जो पूछना चाहता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की जी हुज़ूर पूछे। मेरा कहना फरमाया ऐ जिब्राइल क्या तुमने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है? अर्ज़ की देखा है। मेरा कहना फरमाया क्या तुमने
آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی حضور میں نے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جی حضور میں نے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کیا تم نے ساری کائنات کو دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کہ تم نے ساری کائنات کو دیکھا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی جی حضور میں نے دیکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو دیکھا ہے، تمام کائنات کو دیکھا ہے، تو اے جبرائیل مجھے بتا کیا تم نے ہم جیسا کوئی دیکھا ہے؟ اے جبرائیل بتا کیا تم نے ہم جیسا کوئی دیکھا ہے؟ اب جبرائیل عرض کرنے لگا، کیا کرنے لگا؟ جبرائیل کہنے لگا اے محبوب خدا، اے محبوب مصطفیٰ، میں نے جنت دیکھی ہے، میں جنت دیکھی ہے، میں نے جنت کی بہاریں دیکھی ہے، میں نے دوزخ دیکھی ہے، میں دوزخ کی انگاریں دیکھی ہے، میں نے پہلا آسمان دیکھا ہے، میں نے دوسرا آسمان دیکھا ہے، میں نے تیسرا آسمان دیکھا ہے، میں نے چوتھا آسمان دیکھا ہے، میں نے پانچواں آسمان دیکھا ہے، میں نے چھٹا آسمان دیکھا ہے، میں نے ساتواں آسمان دیکھا ہے، میں پہلی زمین دیکھی ہے، میں نے دوسری زمین دیکھی ہے، میں تیسری زمین دیکھی ہے، میں چوتھی زمین دیکھی ہے، میں نے پانچویں زمین دیکھی ہے، میں نے چھٹی زمین دیکھی ہے، میں نے ساتویں زمین دیکھی ہے، میں نے سدرۃ المنتہا دیکھی ہے، میں سدرۃ المنتہا کی بلندیاں دیکھی ہے، میں نے تحت الثری دیکھی ہے، میں تحت الثری کی پستیاں دیکھی ہے، مولا میں تحت الثری کی پستیاں دیکھی ہے، میں نے چاند دیکھا ہے، میں اس کی چاندنی دیکھی ہے، میں نے سورج دیکھا ہے، اس کی روشنی دیکھی ہے، میں نے ستارے دیکھے ہیں، اس کی چمک دیکھی ہے، میں نے پانی دیکھا ہے، اس کی تیزی دیکھی ہے، اس میں رہنے والی مخلوقات دیکھی ہے، میں نے آسمان دیکھا ہے، میں نے ہوائیں دیکھی ہے، اس میں اڑنے والی مخلوقات دیکھی ہے، میں نے زمین دیکھی ہے، میں زمین پہ رہنے والی مخلوقات دیکھی ہے، میں نے حیوانات دیکھے، میں نے جوانات دیکھے، میں نے نباتات دیکھے، میں نے حشرات الارض دیکھی، میں آبی مخلوق دیکھی، میں نے خاکی مخلوق دیکھی، مولا میں نے ساتوں زمینیں بھی دیکھی، ساتوں آسمان بھی دیکھے، میں نے حوریں دیکھی، میں نے غلمان دیکھے، میں نے براق دیکھے، میں نے خود کو دیکھا، میں نے شیشہ دیکھا، میں نے خود کو چاند چھان کے دیکھا، میں نے خود کو دیکھا، میں سارے فرشتے دیکھے، میں ساری حوریں دیکھی، میں سارے غلمان دیکھے، میں نے سارے براق دیکھے، میرے 600 پر ہیں، میرے 600 پر ہیں، میں ایک پر پھیلاؤں مشرق سے لے کے مغرب تک، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو اپنے پر کے سائے میں لے لیتا ہوں، میں 600 کے 600 پر کھول کھول کے دیکھے، میں نے چل چل کے دیکھا، میں نے اڑ اڑ کے دیکھا، میں نے چل چل کے دیکھا، میں نے رک رک کے دیکھا، میں نے ٹھہر ٹھہر کے دیکھا، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، میں نے آگے دیکھا، میں نے پیچھے دیکھا، میں نے اوپر دیکھا، میں نے نیچے دیکھا، مولا میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، میں نے گھور گھور کے دیکھا، میں نے غور سے دیکھا، میں نے غور سے دیکھا، مولا میں نے غور سے دیکھا، میں کائنات کو ذرہ ذرہ چھان کے دیکھا، میں نے کائنات کی مشرقیں دیکھی، میں نے مغربیں دیکھی، میں نے شمال دیکھے، میں نے جنوب دیکھے، میں کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھا، میں نے کائنات کے سمندروں کے پانی کا قطرہ قطرہ دیکھا، میں کائنات کو چھان چھان کے دیکھا، مگر اے محبوب خدا میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ واہ واہ واہ، میں نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں ہے، میرے نبی کے جیسا، میرے نبی کے جیسا، میرے نبی کے جیسا، اور جس کے 600 پر ہیں اس نے ساری کائنات کو چھان چھان کے دیکھا، پر میرے نبی جیسا کوئی نہیں دیکھا، میرے نبی کے جیسا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو میرے پتہ یہ چلا کہ جبریل جس نے ساری کائنات دیکھی، جس نے ساری کائنات دیکھی، لیکن میرے آقا جیسا نہیں دیکھا۔ وہ جبریل، جب جبریل کہہ رہا ہے کوئی یہاں بھی ہوگا جس سے لیا دیکھا، سارا لیا دیکھا، آگے سے اسلام آباد چلا گیا، کوئی فیصلہ آباد چلا گیا، فیصلہ آباد سے کوئی زیادہ سے زیادہ کہہ گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ساری کائنات دیکھی، لیکن جبریل نے ساری کائنات دیکھی، ساری کائنات کو چھان چھان کے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو دیکھا، ان کی امتوں کو، ان کی قوموں کو، اس تمام صحابہ کو دیکھا، لیکن کہہ رہا ہے میرے آقا آپ جیسا نہیں دیکھا۔ تو پھر اس وقت میں میرا دل کرتا ہے پھر پڑھنے نہ چلے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا
یا مصطفیٰ خیر الورا سونا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں سونا تیرے جیا آقا تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جبریل نے بھی میرے آقا جیسا نہیں دیکھا. یعنی یوں کہہ لیجئے میرے اللہ نے اپنے محبوب جیسا صرف ایک ہی بنایا تھا. لا ریب فیہ، یعنی ایک ہی بنایا تھا، کوئی شک نہیں. اب دیکھیے میں بتایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بنانے کے بعد 12,000 سال دیکھا، اپنی پوری قدرت کے جوبن سے دیکھا. اللہ نے اپنی پوری قدرت کے جوبن سے میرے آقا کو دیکھا نہیں تو میرے آقا کو ماتھے مبارک پسینہ آ گیا. ماتھے مبارک پر کیا آ گیا؟ پسینہ. میرے آقا پسینہ صاف کرنے لگے، پسینے کے قطرے آئے تو میرے آقا صاف کرنے لگے. میرے اللہ فرماتا ہے محبوب رکیے، اے محبوب رک جائیے، یہ پسینے کے قطرے قطرہ کر کے پھینکیے گا. میرے محبوب نے اپنے پسینے کا پہلا قطرہ پھینکا، پہلا قطرہ پھینکا، پہلا قطرہ تو میرے اللہ نے کرسی بنا دیا. دوسرا قطرہ پھینکا، میرے اللہ نے لوح و قلم بنا دیا. تیسرا قطرہ پھینکا تو میرے اللہ نے اپنا عرش بنا دیا. پھر قطرہ پھینکا جنت بنا دیا. پھر قطرہ پھینکا جبرائیل بنا دیا. پھر قطرہ پھینکا اسرائیل بنا دیا. پھر قطرہ پھینکا اسرافیل بنا دیا. پھر قطرہ پھینکا میکائیل بنا دیا. میرے آقا نے جب میرے آقا نے پھر قطرہ پھینکا چاند بنا دیا. پھر قطرہ پھینکا وہ سورج بنا دیا. پھر میرے آقا نے میرے اللہ نے فرمایا محبوب اب اپنے پسینے کا چھٹا ماریے. جب میرے محبوب نے اپنے پسینے کا چھٹا مارا تو میرے اللہ نے آسمان ستارے سے سجا دیا. اب دیکھیں کہا جاتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ یہاں پہ نہیں ہوگا جو نا خواہش کرتا ہو کہ میں نے جنت میں جانا. کوئی ہے یہاں پہ جو نا کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ سارے چاہتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں. یعنی جنت کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے جس کی ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں. جب وہ جنت میرے مصطفیٰ کے پسینے کا صرف ایک قطرہ ہے پھر سوچئے حسن مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. جب وہ جنت میرے مصطفیٰ کے پسینے کا قطرہ ہے تو سوچئے میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اب دیکھیں میرے آقا نے پھر قطرہ پھینکا تھا تو جبریل بنا تھا. جبریل میں پہلے بھی بتایا جبریل کے 600 پر ایک پر پھیلائے تھے 7 زمینوں 7 آسمانوں مشرق سے لے کے مغرب تک ایک پر کے سائے میں لے لیتا ہے. جب وہ جبریل میرے آقا کے پسینے کا صرف ایک قطرہ ہے سوچئے میرے آقا کی شان کیا ہوگی. میرے آقا کی شان کیا ہوگی. سورج ساری کائنات کا کونا کونا ذرہ ذرہ روشن کرنے والا سورج ایسے ہی ہے نا. کائنات کو ساری کائنات کو روشنی دینے والا وہ سورج اگر میرے مصطفیٰ کے پسینے کا قطرہ ہے تو پھر سوچئے میرے مصطفیٰ کے نور کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ چاند رات کا چراغ اگر میرے مصطفیٰ کے پسینے کا ٹکڑا ہے قطرہ ہے تو پھر سوچئے میرے مصطفیٰ کے زلفوں کا عالم کیا ہوگا. رات کو ستاروں کے آسمان کی زینت ستارے آسمان کو چمکانے والے ستارے اگر میرے مصطفیٰ کے پسینے کا چھٹا ہے تو پھر سوچئے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا عالم میرے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تو پھر اس وقت میں دل کرتا ہے پھر کہتے چلے یا مصطفیٰ الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. آخری باری پڑھ لو یار یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں. سونا تیرے جیا کوئی نہیں. گودی چ لے کے سرکار نو
सोहने मिठल मन ठारनो गोदी चलैक सरकार नो सोहने मिठल मन ठारनो आंखें हलीमा सादिया आंखें हलीमा सादिया क्या क्या हलीमा सादिया आंखें हलीमा सादिया सोना तेरे जया सोना तेरे जया तेरे जया लबाते ताज होवे कोई सानू ते है बस ना पता सोना तेरे जया कोई नहीं सोना तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा अका तेरे जया कोई नहीं हमारे अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए सरकार की आज की गहरी बहस सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।